السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان، صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے آج ہمیں جمعے کے دن یکم محرم کی تاریخ عطا فرمائی، جس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کیلنڈر کو شروع کیا جانے لگا، اور پھر آج تک یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے. اور یہ ایک کیلنڈر کے اندر دنیا بھر میں جتنے بھی کیلنڈر ہیں سب کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینے ایک سال کے اندر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نظام قائم فرمایا. سال کے 12 مہینے کی تقسیم یہ اللہ نے خود کی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. اور کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے. یہ ایک فطری نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کسی سائنسدان کا دخل نہیں ہے. اور پھر ان مہینوں میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے قرار دینا، یہ بھی اللہ نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس دن اللہ نے یہ بھی طے کر دیا تھا. یہ بھی اسی آیت میں ہے، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ رجب کا، حرمت والے مہینے 4، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل بتائی. بخاری شریف میں حدیث موجود کہ 4 حرم، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک رجب ہے، اور 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ کل 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ حرمت والے کیوں؟ اس وقت بھی لوگ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
یسألونک، قرآن مجید میں وہ سوال ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہیے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حرمت والے مہینے یہ اللہ نے بنائے، اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احکام شرعیہ کا اکثر کا تعلق اسی ہجری سال کے ساتھ یعنی قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ ہجری سال اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور یہ جو عیسوی سال ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے رسول، کیونکہ ان پر انجیل نازل ہوئی تھی، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، یہ کہنا کہ یہ عیسائیوں نے شروع کیا، نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا، اور وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے نبی، اس لیے عیسوی کیلنڈر بھی درست اور ہجری کیلنڈر بھی درست، لیکن عیسوی کیلنڈر کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور ہجری کیلنڈر کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ جن کیلنڈروں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ مہینے ہر موسم کے ساتھ مخصوص ہیں، ہر موسم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ چاند کے مہینے بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، کبھی رمضان گرمی میں آتا ہے کبھی سردیوں میں آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاند کا سال ہوتا ہے، قمری سال، ہجری سال، یہ شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر قمری سال، چاند کا سال، یہ 354 دن کا ہوتا ہے چاند کے حساب سے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، جب سے آسمان و زمین بنا اور قیامت تک یہ چاند کا سال 354 دن کا ہے، آج تک اس میں ایک دن کا بھی فرق نہیں پڑا، ایک دن کا بھی فرق نہیں پڑا۔ اور یہ جو شمسی سال ہوتا ہے، جنوری، فروری، یہ 364 دن کا ہوتا ہے، اور 4 سال کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں وہ لیپ کا سال ہوتا ہے، تو 28 فروری کے بجائے 29 فروری بھی ہوتا ہے، اس دن وہ 365 دن کا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام، 12 مہینے۔ اور عبادات کا تعلق اکثر قمری مہینوں سے، لیکن بہت دفعہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہجری سال یہ تو ہجرت سے شروع ہوا، ہجرت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13 سال مکے میں رہے، نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملی 40 سال میں، تو 40 سال نبوت سے پہلے کے، اور نبوت کے 13 سال، یہ ہو گئے 53 سال۔ تو ہجرت ہوئی 53 سال کے بعد، تو سیرت نگار سیرت کس طرح لکھتے ہوں گے ان 53 سال کی، جب ہجری کیلنڈر تھا ہی نہیں؟ یہ عام طور پر طلبہ بہت سوال کرتے ہیں یہ والا، کہ ہجرت ہوئی 53 سال کی عمر میں،
اور 53 سال تک کون سا کیلنڈر چلتا رہا، سیرت نگار اس کو کیسے لکھتے ہیں. آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال سے ایک دنیا میں نیا کیلنڈر شروع ہوا تھا، سن ولادت نبوی. سن ولادت نبوی. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سن 1 ولادت نبوی. اب سیرت نگاروں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے سن ولادت 1 2 3 4 یہ چلتا رہا کیلنڈر 40 سال تک. سیرت کی کتابوں میں اسی طرح لکھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، جب 35 سال کے ہوئے، جب 40 سال کے ہوئے، تو سن ولادت نبوی والا کیلنڈر چلتا تھا. وہ بھی قمری ہوتا تھا، چاند کے حساب سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی 40 سال کی عمر میں، تو وہ جو 13 سال مکے میں رہے اس وقت ایک اور نیا کیلنڈر وجود میں آ گیا تھا، سن نبوی، نبوت ملنے کا سال. پھر وہ 13 سال یہ کیلنڈر چلتا رہا. آپ جب سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ سن 1 نبوی میں یہ ہوا، سن 2 نبوی میں یہ ہوا، سن 3 نبوی میں یہ ہوا، سن 13 نبوی میں ہجرت ہوئی اور وہاں سے ہجری سال شروع ہو گئے. ہجرت کے بعد ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا. یہ عرب کے ہاں ایک معمول تھا، بلکہ دنیا کے اندر یہ معمول تھا کہ کوئی اہم واقعہ دنیا میں ہوتا تھا تو ایک نیا کیلنڈر شروع ہو جاتا، ایک نیا سال شروع ہو جاتا تھا. لوگ اس حساب سے تاریخ کو بناتے تھے. آپ قرآن مجید میں سورۃ الفیل کا مطالعہ کرتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4-5 مہینے پہلے پیش آیا کہ وہ یمن کا گورنر تھا ابرہہ، وہاں کا بادشاہ بھی تھا ابرہہ. اس نے یمن کے اندر، وہ بت پرست تھا، تو اس نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا معبد بنایا، عبادت گاہ بنائی، بڑے قیمتی پتھر لگائے اور بہت بڑا. اس نے لوگوں کو کہا کہ تم کیا یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، یہاں میلہ لگاتے ہو، وہاں آؤ یمن کے اندر اتنا شاندار میلہ. لوگ نہیں آتے تھے. تو وہ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا اور اپنی فوج لے کر آیا، اور ہاتھیوں کے اوپر اس نے منجنیق فٹ کی ہوئی تھی. منجنیق کہتے ہیں بالکل غلیل کا اصول، غلیل، 2 لکڑیاں وی کی شکل اور پھر ان دونوں پہ ربڑ باندھا ہوا، اس کے اندر کوئی پتھر رکھ کر کھینچ کر مارتے. تو ہاتھیوں کے اوپر جو غلیلیں رکھی جاتی تھی ان میں بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے. اس وقت تک ابھی بارود ایجاد نہیں ہوا تھا، تو بڑے بڑے پتھر رکھ کر ہاتھیوں کو کے اوپر وہ غلیلیں منجنیق فٹ کر کے ان میں کھینچ کے پتھر مارتے تھے تو بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں ختم ہو جاتی تھی. یہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، اور پھر نہ خانہ کعبہ رہے گا تو ظاہر ہے لوگ میرے پاس آئیں گے، وہ یمن میں میری عبادت گاہ، وہاں میلہ لگا کرے. یہ ابھی مزدلفہ، جہاں حاجی مینا سے مزدلفہ، عرفات سے مزدلفہ، تو یہ مزدلفہ کے قریب ایک ہے وادی محسر، یعنی وہاں سے خانہ کعبہ تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے، 3.5-4 کلومیٹر. وادی محسر میں یہ پہنچ گیا اپنا لشکر لے کر ہاتھیوں والا، وہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وادی محسر میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے
جن کی چونچوں کے اندر باریک باریک کنکریاں تھیں. ذہن میں رکھیے گا، وہ اللہ ہے، اس کو B-2 کی ضرورت نہیں، اس کو 30,000 پاؤنڈ وزنی بم کی ضرورت نہیں. وہ اللہ ہے، اس کو بڑے جہازوں کی بھی ضرورت نہیں، اس کو ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ الم نجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے مکر و فریب کو، ان کی چال کو گمراہ نہیں کر دیا؟ ترمیہم بحجارۃ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر پرندے بھیجے ابابیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ٹھیکری کی طرح کنکریوں کو ان کے اوپر مارتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو بھوسے کی طرح کر دیا، توڑی کی طرح کر کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. وہ ہاتھی زمین میں دھس گئے. یہ ابرہہ یمن سے بچ کر نکل گیا، یمن چلا گیا تھا بچ کر، اللہ نے اس کو بچانا تھا. یہ وہ واقعہ ہے جو سورۃ الفیل کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہاں سے ایک اور سال شروع ہو گیا تھا، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. عام کا معنی سال، تو عام الفیل شروع ہو گیا تھا. میں نے کہا نا، یہ عرب لوگ جو ہے نا، کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو اس سے ایک نیا کیلنڈر شروع کر دیتے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں والے سال میں عام الفیل سن 1 عام الفیل میں تشریف لائے تھے. اس سال ایک اور کیلنڈر شروع ہو گیا. اور یہ جو آج کل آپ کا 2025 ہے، جون 2025 چل رہا ہے، یہ کیلنڈر عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا. اور اس کیلنڈر کے مطابق، جو آج کل آپ کا 2025 ہے، اس کیلنڈر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے تھے سن 571 عیسوی کو، اپریل کا مہینہ تھا، 571 عیسوی. گویا کہ آپ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں اعلان کر کے بتایا. 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی بتایا تھا، 570 سال پہلے. دیکھیے گا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا. اس وقت یہ عیسوی کیلنڈر بھی تھا، عام الفیل بھی تھا. اور اس وقت دنیا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت دنیا میں 12 کیلنڈر چل رہے تھے. 12 کیلنڈر. ہم تو 2 کیلنڈروں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک جنوری فروری والا عیسوی کیلنڈر، ایک جو ہے ہجری کیلنڈر، محرم صفر ربیع الاول والا. ہم تو 2 کیلنڈروں سے گھبرا جاتے ہیں. لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت دنیا میں 12 کیلنڈر چل رہے تھے. چنانچہ بہت قیمتی سیرت نگار ہیں، بڑے قیمتی، جناب قاضی سید سلمان منصور پوری تقابل ادیان کے ماہر تھے، اور ماشاءاللہ ان کا توراۃ، زبور، انجیل اور باقی آسمانی کتابوں کا اور مخالفین کی باقی الادیان کی کتابوں کا بڑے ماہرانہ ان کا مطالعہ تھا. انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں ہے. یہ اہل علم کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے سیرت کی یہ کتاب.
عوام کے لیے جو سیرت کی کتاب بہترین کتاب ہے وہ ہے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، میرے دادا استاد، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی 3 جلدوں میں ہے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کی سیرت کی کتاب ہے۔ جب مطالعہ کرنا ہو سیرت کا، آپ آنکھیں بند کر کے اس کتاب کا ایمان لا کر، یقین لا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اتنی مستند کتاب، کوئی ایک پیراگراف ایسا نہیں ہے جو انہوں نے بغیر حوالے کے وہاں لکھا ہو، ہر پیراگراف کا کتاب کا حوالہ، غیر مستند باتوں کو انہوں نے جگہ نہیں دی۔ تو سیرت کی بہترین کتاب ہو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قاضی سید سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین سیرت کی کتاب کے اندر وہاں ایک صفحے پر گول دائرہ بنایا، اور اس گول دائرے کو بنا کر 12 کیلنڈروں کا نام لکھ کر، ان کے مہینے اور تاریخ لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش لکھی۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 12 کیلنڈروں کے اعتبار سے ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، وہ زمانہ متعین کیا، انہوں نے کمال کر دی۔ تو ایک تو بات میں نے یہ عرض کی کہ ہمارا یہ آج کا دن ہجری سال کے کیلنڈر کا پہلا دن، یکم محرم آج، اس کا شعور پیدا کرنا اور اس کو سمجھنا اور نئی نسل کو سمجھانا آج بہت ضروری ہو چکا، اس لیے کہ بہت سے احکام شرعیہ کا تعلق، شرعی احکام کا تعلق ہجری سال کے ساتھ ہے، چاند کے مہینے کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور میں نے جو یہ عرض کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا تھا، اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 4، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سمجھایا تھا وہ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ 3 باتیں، 3 پیغام دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی وہ 3 باتیں نہیں مانی۔ نمبر 1، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام، نہیں مانا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو تمہارے سامنے تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آسمانی کتاب تھی۔ عیسائی وہ بھی نہیں مانتے۔ اور تیسری بات بتائی وَمُبَشِّرًا، اب سمجھنے والی بات، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے۔ یہ میرے بعد پہ میں نے بڑا زور دیا ہے، بعدی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی اگر آئے ہیں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا 570 سال۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچی بات کرنے والا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے بتا دیا تھا۔ عیسائیوں نے ان کو بھی نہیں مانا۔ یہاں پہنچ کر قاضی سید سلمان منصور پوری ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے، آج تک اس دعوے کا جواب نہیں آیا ابھی تک۔ قاضی سید سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں دعویٰ کیا
کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے اپنی قوم کو بتا چکے تھے. یہ نام لیک آؤٹ ہو چکا تھا آخری نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی کا نام احمد 570 سال پہلے لوگوں کو پتا چل چکا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. تاریخ میں احمد نام کا نام کوئی نہیں. اور پھر رکھا بھی تو کیسے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، آپ کو معلوم، محمد نام آپ کے دادا نے رکھا، یہ بھی پہلے کبھی نہیں رکھا گیا. یہ بھی عبد المطلب کو کہا گیا کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے، آج تک ہم نے کبھی یہ نام سنا نہیں تھا. اور احمد نام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ حضرت آمنہ کو خواب میں حکم ہوا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھنا. آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. یہاں سے ایک اور کیلنڈر شروع ہو گیا، سن ولادت نبوی، سن ولادت. نبوت ملنے کے بعد 40 سال کے بعد ایک اور کیلنڈر شروع ہو گیا، سن نبوی. ہجرت کے بعد ایک اور کیلنڈر شروع ہو گیا، سن ہجری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے 20 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہونے لگی تھی، اور مختلف ملکوں میں مختلف کیلنڈر تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بطور امیر المؤمنین مشورہ کیا شورا سے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور بھی قمری کیلنڈر ہیں، سن ولادت بھی ہے، سن نبوی بھی ہے، عام الفیل بھی ہے، فلاں بھی ہے، ہجری سال بھی ہے، لیکن آپ جو ایک کیلنڈر اس پوری اسلامی سلطنت میں جاری کریں گے وہ ہوگا ہجری کیلنڈر. یہ پھر سرکاری طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک کیلنڈر جو جاری ہوا، یہ دور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اور پھر حضرت علی اسی مجلس شورا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ اس سال کو محرم سے شروع کیا جائے. چنانچہ پھر یہ پہلا مہینہ محرم قرار دے دیا گیا، اور یوں اسلامی سلطنت کے اندر ہجری کیلنڈر شروع ہوا. اسلامی عبادات کا تعلق بھی اکثر چاند کے مہینوں کے ساتھ، رمضان کا تعلق چاند کے مہینے کے ساتھ، روزے کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الفطر کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ کا تعلق چاند کے ساتھ، حج کا تعلق چاند کے ساتھ. زکوٰۃ ادا کریں چاند کے حساب سے، قمری سال کے حساب سے، محرم، صفر، ربیع الاول یا رمضان، شوال. یہ نہیں ہے کہ آپ عیسوی سال جنوری فروری کے مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جائز ہے، آپ جنوری فروری میں زکوٰۃ ادا کریں، اس مہینے کے اعتبار سے جائز ہے. آپ رمضان شوال کے اعتبار سے کریں، جائز ہے. لیکن شرعی طور پر پابندی ہے کہ حساب شمار ہوگا قمری سال سے. چنانچہ آپ نے سمجھا کہ قمری سال یہ شمسی سال سے، یعنی محرم صفر والا سال جنوری فروری والے سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے. چنانچہ ہر سال جب 10 دن کا فرق پڑے گا تو 36 سال کے بعد 360 دن کا فرق پڑ جائے گا، یعنی ایک سال کا. اب شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنوری فروری کے مہینے سے زکوٰۃ ادا کرتا رہا
تو 36 سال کے بعد اس کو 1 سال کی زکوٰۃ اور ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ 37 ہو گئے۔ اب 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ کا اور حساب کرنا اچھا خاصا مشکل لگے گا، اس لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ چاند کے مہینوں سے کوئی مہینہ متعین کر لیں تاکہ 36 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ ویسے جائز ہے آپ جنوری فروری کے حساب سے بھی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق بھی، زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق بھی، ادائیگی کا تعلق بھی چاند کے مہینے سے، روزے کا تعلق بھی چاند کے مہینے سے، عید الفطر عید الاضحیٰ کا تعلق بھی چاند کے مہینے سے، اور اسی طرح عورت اگر عدت گزارے گی، شوہر فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت بتائی 4 مہینے 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن یہ چاند کے حساب سے ہوں گے، قمری سال کے حساب سے، ہجری سال کے اعتبار سے۔ اس پر بہت سے قابل حضرات، پڑھے لکھے حضرات ایک سوال کرتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن مجید کا سورۃ الرحمن میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا سورۃ الرحمن میں کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، تو آپ علماء حضرات یہ شرعی احکام کو چاند کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہا یہ دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، تو آپ علماء یہ عدت، یہ روزہ، یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ، رات 11 بجے چاند کا اعلان ہوتا ہے مولانا، وہ کتنی بجے، کبھی تراویح لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی صبح اٹھ کر پتہ چلتا ہے آج عید ہے۔ تو یہی اگر جنوری فروری کے مہینے کے اعتبار سے ہو تو ہمیں پہلے سے پتہ لگ جائے کہ کب عید ہے، کب روزہ رکھنا ہے، اس کے حساب سے سارا حساب کتاب کر لیں۔ تو یہ آپ علماء جو ہیں یہ عبادات کا تعلق، یہ شرعی مسائل کا تعلق چاند کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ، تو جب اللہ نے حساب کا ذریعہ بنایا آپ کیوں نہیں بناتے؟ بہت سے قابل لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جتنے میں نے نام ذکر کیے ہیں نا، رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ، حج کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الفطر کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ کا تعلق چاند کے ساتھ، عدت کا تعلق چاند کے ساتھ، یہ اللہ نے مقرر کیے، یہ علماء نے نہیں کیے۔ قرآن مجید میں اس وقت کے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ کیا ہوتے ہیں چاند، کیوں چاندوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ، یہ چاندوں کے بارے میں پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیوں، کیا ہوتے ہیں چاند؟ یہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے یہ شرعی احکام کا وقت مقرر کرنے کے لیے اور حج کے لیے ہیں یہ چاند، یہ اللہ نے مقرر کیے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا یہ اللہ نے مقرر کیے، اللہ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ مقرر کر دے، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک۔ اللہ عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ مقرر کر دے، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک۔ الشمس والقمر بحسبان کو سمجھیے گا کہ یہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ ابھی تو میں نے وہ عبادات بتائیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ تھا، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک عبادت ایسی بھی ہے کہ جس کے ٹائمنگ کا، اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اللہ کا نظام اللہ نے بتایا۔ ایک فرض عبادت ایسی بھی ہے کہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور وہ ہے نماز۔
نماز کے پانچوں نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ بالکل نہیں۔ فجر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب صبح صادق طلوع ہوگی۔ اور سے پانچوں وقت کے نمازوں کو سمجھیے گا۔ فجر کا وقت شروع ہوگا جب صبح صادق طلوع ہوگی۔ صبح صادق کہتے ہیں جب سورج مشرق میں 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، ابھی اس کا گول جسم نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، اس وقت جو مشرق کی طرف سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو ذہن میں رکھیے گا فجر کے وقت کا تعلق سورج کے ساتھ ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے۔ تو فجر کے وقت کا اختتام بھی سورج کے ساتھ۔ اور ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی نصف نہار، جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، پھر سورج جب ڈھلنے لگتا ہے اور اس کا سایہ مشرق کی طرف جانے لگتا ہے، اس کو آپ زوال کہتے ہیں، اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سایہ دھوپ، سایہ یہ دو مثل ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے 1 فٹ لکڑی گاڑی زمین میں، تو اس کا سایہ جب 2 فٹ ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ظہر کا وقت کا آغاز بھی سورج کے ساتھ، ظہر کے وقت کا اختتام بھی سورج کے ساتھ۔ اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس چیز کا سایہ 2 مثل ہو جاتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا مرحبا، حضرت شکل الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ نے غور کیا کہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ، اور عصر کا وقت رہتا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ، اور مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے جب افق میں، یعنی مغرب کی طرف سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ شفق ابیض، وہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب وہ افق بھی غائب ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کی طرف جو سفیدی سرخی سب غائب ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو عشاء کے وقت کا آغاز بھی سورج کے ساتھ، اور عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ آخر وقت اس کا صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت ختم ہوتا ہے، تو اس کا وقت بھی تو معلوم ہوا نمازوں کے 5 اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے، دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ نماز کے اندر سورج حساب کا ذریعہ ہے، باقی عبادات کے اندر چاند حساب کا ذریعہ ہے۔ تشریف رکھیے، توجہ نہ ساتھیوں کی پلٹ رہی ہے، جزاک اللہ، بیٹھ کر ساتھیوں کی ساری توجہ پلٹ رہی ہے آنے جانے والوں کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ 5 اوقات نماز کے بنائے تو یہ بھی سورج کے ساتھ بنائے۔ یہ چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ جن عبادات میں اللہ نے کہا کہ یہ اس کو اب تم چاند کو حساب کا ذریعہ بناؤ، ہم نے کہا بالکل ٹھیک۔ اللہ نے کہا سورج کو حساب کا ذریعہ بناؤ اس عبادت کے اندر، ہم نے کہا بالکل ٹھیک۔ لیکن جب عید الفطر کا تعلق، عید الاضحیٰ کا تعلق، حج کا تعلق یہ چاند کے ساتھ، کیا ہم ملکی نظاموں کو قمری سال کے حساب سے چلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 لاکھ مربع میل کے اندر حکومت کی، اور پوری اسلامی سلطنت کے اندر صرف اور صرف قمری سال چلتا تھا، ہجری سال۔ کوئی حساب میں تقدیم و تاخیر، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی تاریخوں میں فرق نہیں پڑتا تھا۔
اور پھر آج بھی آپ میں سے جو حضرات عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، بار بار لے جائے عمرے اور حج کے لیے۔ آپ جب جاتے ہیں سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر آپ کے پاسپورٹ پہ جو مہر لگتی ہے وہ ہجری سال کی مہر لگتی ہے، شمسی سال جنوری فروری کی مہر نہیں لگتی۔ اور جب آپ ایگزٹ ہوتے ہیں وہاں سے خروج کی مہر لگتی ہے آپ کے پاسپورٹ پر، تو وہاں ہجری سال کی مہر لگتی ہے، شمسی سال کی مہر نہیں لگتی۔ سعودی عرب کا پورا نظام اس پر چلتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یہاں تو پاکستان کے اندر تو رات 10 بجے 11 بجے کہیں جا کر چاند نکلنے کی اطلاع ہوتی ہے، تو کیسے چلے گا ملک کا نظام؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے شروع میں نے عرض کیا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 13، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ سال کے اندر 12 مہینے یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ جب آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت اللہ نے یہ 12 مہینے بنائے تھے۔ یہ چاند کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ چاند کا کیلنڈر جب سے آسمان و زمین قائم ہوا اس وقت سے لے کر یہ 354 دن کا ہے، آج تک 354 دن کا ہے، کسی کیلنڈر میں ایک سال کا فرق نہیں آیا۔ پھر رات کو یہ 11 بجے اعلان کیوں ہوتا ہے؟ پہلے سے کیلنڈر کیوں نہیں بنا لیا؟ چنانچہ اس وقت چند سال پہلے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک صاحب تھے، وزیر تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ان علماء کو آئندہ چاندوں کا کم از کم 4-5 سال کا کیلنڈر بنا کر دیتے ہیں، تاکہ یہ علماء پہلے سے معلوم کریں کہ ان کو کیلنڈر جو ہے وہ 4-5 سال پہلے پتا ہو کہ یکم رمضان کب ہوگی اور یکم شوال کب ہوگی۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم علماء کو چاند کا کیلنڈر بنا کر دیں گے، تو ہمارے جامعہ شفیہ کے علماء نے، جامعہ شفیہ کے ہی فاضل طالب علم، استاد بھی نہیں، جامعہ شفیہ کے ایک فاضل طالب علم نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 100 سال کا کیلنڈر چاند کا بنا کر ہر مہینے، یہ نہیں کہ پہلی کب ہوگی، ہر مہینے کے یکم کی تاریخ، ہر دن کی تاریخ، چاند قمری شمسی دونوں لکھ کر، جون جولائی بھی، اور یہ سارے لکھ کر انہوں نے باقاعدہ چھاپ دی۔ اور 100 سال، تشریف رکھ لیجئے، جہاں جگہ ملے تشریف رکھ لیجئے، تشریف رکھ لیجئے، آپ دیکھنے والے نا سارے متوجہ ہو رہے ہیں، سب توجہ پلٹ رہی ہے بیان کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 4-5 سال کا کیلنڈر بنا کر علماء کو دیتے ہیں تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے اور ان کی بے چینی ختم ہو جائے معاشرے کی۔ چنانچہ جامعہ شفیہ والوں نے، جامعہ شفیہ کے فاضل جنہوں نے 100 سال کا کیلنڈر چھاپ کر مارکیٹ میں اردو بازار میں ڈالا ہوا، وہ ایک کتاب ان کو بھیج دی اور کہا حضرت الحمدللہ ہمارے طالب علم نے، فاضل نے 100 سال کا کیلنڈر بنا دیا ہوا ہے چاند کا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کیلنڈر بنا کر بالکل نہیں دیا۔ جامعہ شفیہ میں باقاعدہ اسٹرانومی پڑھائی جاتی ہے، علم فلکیات پڑھائی جاتی ہے، اور علم فلکیات کی وہ کتاب لکھنے والے بھی جامعہ شفیہ کے استاد حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بادی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث صاحب، نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب اسٹرانومی کی لکھی ہوئی جامعہ شفیہ میں پڑھائی جاتی ہے طلباء کو۔ یہ طلباء خود کیلنڈر بنا لیتے ہیں چاند کا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت جو ایم ایس سی اسپیس سائنس کی ایم ایس سی ہے، اس کے سلیبس کے اندر یہ اسٹرانومی کی کتاب علم فلکیات کی حضرت مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہے، یہ جامعہ شفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اتنے علماء واقف ہیں اس علم سے، لیکن سورۃ البقرہ کی ایک آیت جہاں رمضان کے اللہ نے حکم بتائے، احکام بتائے، وہاں ایک آیت موجود ہے، اور وہ ہے شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب میں ایک سوال کا جواب دے کر بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ جب یہ ہجری سال کا کیلنڈر آپ کے جامع شفیہ کے فاضل نے 100 سال کا کیلنڈر چھاپ کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ہر مہینے کیوں بیٹھتی ہے رؤیت ہلال کی کمیٹی اور کیوں 11 بجے رات کو اعلان ہوتا ہے چاند کا؟ اس کا جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو تم میں سے مشاہدہ کر لے چاند کا وہ روزہ رکھ لے، آنکھوں سے دیکھ لے چاند وہ روزہ رکھے۔ کیلنڈر نہیں چاہیے مسلمانوں کو، ہجری ایک دوربین نہیں چاہیے مسلمانوں کو چاند دیکھنے کے لیے۔ مسلمان کسی جنتری کے محتاج نہیں ہے، کسی سائنسی حساب و کتاب کے محتاج نہیں ہے۔ ایک عام آدمی علم فلکیات کو کیا سمجھے گا؟ دین تو سب کے لیے ہے، دین تو ایک دیہات میں رہنے والے کے لیے بھی ہے، دین تو ایک جنگلوں میں رہنے والے کے لیے بھی ہے، پہاڑوں میں رہنے والے کے لیے بھی ہے۔ اس کے پاس کہاں جنتریاں، کہاں دوربین؟ اللہ نے نظام بنایا، چاند دیکھ لو روزہ رکھ لو، چاند دیکھو روزہ افطار کر لو، اسی طرح وقت گزارو، اور یہ آسان ترین کیلنڈر ہے۔ اس لیے جو ہمیں سائنس بتاتی ہے وہ ہے وجود ہلال۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے، کیلنڈر بتاتا ہے پیچھے چاند موجود ہے، بالکل ایگزیکٹ، بالکل پرفیکٹ، بالکل صحیح ہے کہ چاند پیچھے موجود ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بادل ہو، اگر موسم صاف نہ ہو، شعبان کی 29 تاریخ ہے اور پیچھے بادلوں کے پیچھے چاند ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، 30 دن پورے کرو، یکم رمضان ہوگی اگلے دن، جو تم نے دیکھا نہیں۔ اتنا آسان دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ہجری سال جو شروع ہوا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں گناہوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے، اور نئے سال کو اللہ برکتوں والا بنائے، امن و سکون والا بنائے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت میں امن و سکون عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان پر نظر کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو سایہ شفقت کو یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔